دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے، اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی؟ کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی، جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے ہیں انشاءاللہ، ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے، جو قربانی دے رہی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اسی میں دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا 2 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے، سب کو پتا ہے وہ کون ہے، اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے، اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو، بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو، صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے، اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں، سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہوئے ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے، پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے، وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. آخری ایک سوال ہے آپ کے. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے تو چائے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس بار جائیں گے چائے؟ بھائی بات یہ ہے، ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احمد خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے، وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے، اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا